ان 9 قسم کے لوگوں کو روزہ بالکل معاف ہے۔ اگر یہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ ان 9 قسم کے لوگوں کو روزہ بالکل معاف ہے۔ اگر یہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزے چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے کسی ایک کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر اس کو یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا۔ یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی توانائی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دایا کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو، اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک سے بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کی ماہانہ وقت چل رہا ہو، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی مکمل کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کے جان جانے کا، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اسے بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اسی طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے،
लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे। और अगर ऐसा बच्चा रोजा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करें और उसे रोजा जरूर रखवाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने माह मुबारका के रोजे खुशू और खुजू के साथ रखने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, दरखास्त है कि अगर आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।